بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ رات کو آپ اپنے محل میں عالی شان تخت پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور محل کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیران ہوئے کہ کون ہے جو اس وقت میرے محل کی چھت پر پھر رہا ہے، کہ اسے علم نہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے چھت پر؟ چلنے والے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، وقت میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں اور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ ارے بے وقوف، کبھی اونٹ چھتوں سے بھی ملے؟ اس نے جواب دیا کہ جناب، اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو ریشمی مخمل کے بستر پر بھی خدا نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب یہ بات سنی تو کانپ گیا اور دل میں عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہو گئے کہ یہ ایک ایسا جواب ہے۔ ساری رات بے آرامی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا۔ روز مرہ کے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم بن ادھم تخت شاہی پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ اچانک دربار میں ایک شخص بڑے چاہ و جلال اور روپ دبدبہ کے ساتھ داخل ہوا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہا ایسے ہی۔ اور کون ہو؟ تو آنے والے نے جواب میں کہا کہ میں تمہارے اس سرائی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، سرائے کا لفظ سنا تو چونک گیا، کہنے لگا کہ ارے خدا کے بندے، یہ تمہیں سرائے نظر آئی ہے؟ یہ تو یونان سلطنت ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دادا۔ اسی طرح پشت در پشت گنوانے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا، تو اس کے بعد میرا پوتا، حتیٰ کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اس بار اس شخص نے کہا کہ ذرا سوچیں کہ جس جگہ اتنے آدمی آئے اور پھر چلے جائیں، وہ ایک عارضی مکان نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ایک سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس آدمی نے اتنا کہہ کر اور چلا دیا۔ تو آپ پہلے بھی بہت پریشان تھے، مگر جب اس اجنبی آدمی سے سوال و جواب ہوئے تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے تخت کو چھوڑ کر اور اس اجنبی کی تلاش میں نکل گئے۔ جب وہ نظر آ گئے تو قریب جا کر پوچھا کہ یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس بزرگ شخصیات نے اپنا چہرہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ تو یہ سن کر آپ تڑپ اٹھے، دل سے عشق الہی کرن پھوٹ پڑی۔ تو اس کے بعد آپ واپس اپنے محل کی طرف آ رہے تھے کہ غیبی آواز آئی، ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو کہ جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ یہ آواز سنی تھی کہ ایک کیفیت ایسی بدلی کہ جن کی دنیا ہی بدل گئی، دنیا کی کرسی کو ٹھکرا دیا اور جنگلوں اور بیابانوں میں یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد ایک غار میں چھپ کر ذکر الہی کرنے لگا، حتیٰ کہ 9 سال گزرنے کے بعد ادھر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم تو اس غار میں موجود ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر یہاں رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں دل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ آپ غار سے نکل کر مکہ معظمہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں آپ کو ایک مرد خدا ملا جنہوں نے آپ کو اسم ذات کی تعلیم دی۔ جب وہ بزرگ تشریف لے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا، ابراہیم، جس نے تمہیں اسم ذات سکھائی ہے، کیا اسے جانتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھے اور تمہارا مرشد اور رہنما میں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں راہ ترقیت پر چلایا۔ تو محترم ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں
یہیں درس حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے سب کو چلے جانا ہے، اور ہمیں جو کام آنے والی چیز ہے آخرت میں وہ انسان کے نیک اور اچھے اعمال ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میں نے جن اور انس کو پیدا صرف اسی لیے کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم دنیا میں ہی آ کر اس خالق کی کائنات کی ذات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم جو ہیں دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں مگر اپنی آخرت کی تیاری نہ کرتے ہوئے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔